بزرگی اور بڑائی، ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی کے اختیار کے اندر تمام خیر کے خزانے ہیں۔ شر انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ شر کے اسباب کو تو پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے شر کو کبھی پیدا نہیں کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی جنت کی بات کی، جہاں بھی اللہ کی رضا کی بات کی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کی، تو شرط لگا دی کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ کا مطالعہ اگر کرتے ہیں، تاریخ قبل العرب کے نام سے ایک کتاب موجود ہے جس کو دارالفکر نے چھاپا ہے، اور یہ 8 ضخیم جلدوں پر ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے عرب کی تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر تمام برائیاں موجود تھیں۔ سب سے بڑی برائی شرک تھی۔ شرک کا ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ تھا کہ سمجھ لیں کہ شرک کی ترویج کے لیے مراکز قائم تھے، اور چوری، زنا، سود، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ تو ایک عام روٹین کے گناہ تھے۔ ظلم تو ظلم تھا ہی نہیں اس معاشرے میں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہ کر دے۔ یہ قاعدہ ہے۔ اس کا ذکر سورہ اسراء 17 کی 15ویں آیت میں کیا گیا۔ ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دیں، اور رسول کو بھیجنا ہر قوم کے لیے یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ سورہ رعد 13ویں سورت کی 7ویں آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے دور میں شرک بھی ہے، یہ سارے بڑے بڑے جرائم موجود ہیں۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس کے سوا میں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ اللہ نے شرک کے علاوہ کن کن گناہوں کو معاف کیا، تو ایک لمبی چوڑی طویل فہرست اس کی موجود ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا بھی شروع کر دوں گا تو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ یاد رکھیں ہمارا جو موضوع ہے وہ دفاع حدیث کے عنوان پر کچھ بات کرنی ہے ہم نے۔ اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں، بڑی بڑے خامیاں موجود ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تو پہلی تعلیم، پہلا درس
وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ امر کا صیغہ ہے، اے نبی سم پڑھیے، بسم ربک الذی، با حرف جارہ ہے، اسم نام، اے نبی علیہ السلام پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، اس نے جس نے خلق پیدا کیا۔ سب سے پہلی آیت ان تناظر کے اندر جو بات نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ اقرا، اے نبی علیہ السلام پڑھیے۔ یعنی یہاں پر پڑھنے کا حکم، اور اس کے بعد والی آیت الذی علم بالقلم، اسی ذات نے قلم کے ذریعے تمہیں لکھنا بھی سکھا دیا، اور پھر فرمایا کہ انسان کو وہ سکھا دیا ما لم یعلم، اس کو کسی بات کا ادراک ہی نہیں تھا، کچھ آتا ہی نہیں تھا اس کو۔ فرشتوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو حقیقت سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس دور میں اتنی برائیاں، شرک کی موجودگی میں بھی پہلی آیت عقیدہ توحید پر نازل نہیں کی، آپ سمجھ رہے؟ پہلی آیت عقیدہ توحید پر نازل نہیں کی، بلکہ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی علیہ السلام اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ لکھنے اور پڑھنے کے فن کو اسلام نے روز اول سے ہی ترویج بخش دی، روز اول سے ہی ترویج بخش دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ علم ہوگا تو بندہ شرک سے بھی محفوظ رہ سکے گا اور ظلم سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ تمام چیزیں علم حاصل کرنے کے اوپر انحصار رکھتی ہیں۔ اب ان پاداش کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترویج کی۔ قیدی آتے، اب بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر کتاب المغازی، کتاب الجہاد و سیر پڑھ سکتے ہیں۔ قیدی نبی اسلام کے پاس آتے، قیدی نبی علیہ السلام ان قیدیوں سے پوچھتے کہ لکھنا پڑھنا تم لوگوں میں سے کس کو آتا ہے؟ لکھنا پڑھنا تم لوگوں میں کس کو آتا ہے؟ قیدی جو ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لکھنا بھی آتا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری لگا دیتے کہ تم میرے صحابہ کرام کو لکھنے اور پڑھنے کا فن سکھاؤ۔ حالانکہ قیدی بن کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو، اور صحابہ کرام نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب کوئی الفاظ نکلتا، جب کوئی حرف نکلتا، صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت، ایک بڑی جماعت جو ہے اس کے اوپر لکھنے کے فن پر اور لکھنے کے کام کے اوپر معمور تھی۔ امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی مسند احمد کے اندر ذکر فرمایا، کئی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور صحیح صحت کے ساتھ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرمایا کرتے تھے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، اور فرماتے کہ ایسا ہوتا کہ کچھ قریش کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مت لکھا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مت لکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ مختلف قسم کی کیفیات کے اندر ہوتے ہیں، تو اس میں مت لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن اب جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی دی چھوڑا،
پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے وسلم، آپ ہی کے کچھ جو ساتھی ہیں، قریش کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی تمام باتوں کو مت لکھا کروں، کیونکہ آپ بشر ہیں، آپ غصے کی کیفیت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور بعض مترجمین جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو بہتر ترجمہ جو ہے ید کا ہاتھ ہوگا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تعویل اور تعطیل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، تم سب کچھ لکھ لیا کرو، ما یخرج منہ الا حق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو بات یہ پتہ چلی ہمیں، یہ قاعدہ ایک بنا کہ لکھنے پڑھنے کو ترویج دی جا رہی ہے۔ اب انسان کی مختلف کیفیت ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خانگی زندگی بھی تھی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا کہ 24 گھنٹے دن اور رات صحابہ اکرام کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ایسا تو تھا نہیں۔ آپ نے باقاعدہ ہر چیز کا ایک طور طریقہ اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، مسند عائشہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند عائشہ میں، کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے۔ ہماری ماں نے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی ان کو اور کہا کہ عروہ، کیا تم اپنے کاتبوں کو آرام نہیں دو گے کہ تم صبح سے جو ہے باتیں کرنے میں لگے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد بھی باتیں کر رہے ہو؟ پھر کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا۔ تو بھائی بہتر یہ ہے کہ تم جا کر گھر جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ بھی تو باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر ایک اشکال وارد ہو رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ دنیاوی باتیں ہیں، بلکہ امام مسلم بن حجاج القشیر رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العشاء، عشاء کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ باتیں دین اسلام کے بارے میں کوئی خصوصی بات ہوتی تھی اس پر کرتے تھے۔ تو اس سے شارحین نے اس مسئلے کا استنباط کیا کہ جب وعظ نصیحت دین کی کوئی بات ہو عشاء کے بعد تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو امی عائشہ نے آواز دی کہ اور وہ کیا بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مجلس نہیں لگایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، یہ عادت شریفہ نہیں تھی۔ لیکن اب جب گھر چلے گئے تو اب اس وقت کی زندگی کا کیا کریں؟ یہ تو ابو ہریرہ ہیں جو حدیث کو یاد کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر ہیں جو حدیث کو لکھ رہے تھے، سیدنا علی ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا جو ہے خذیفہ بن ثابت الانصاری ہیں، ابی بن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں، ابو سعید الخدری ہیں۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو لکھنے اور پڑھنے اور یاد کرنے کے فن پر لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی تو ایک باؤنڈری تھی نا عزیزوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے تو پھر تو کوئی صحابی نہیں جاتا تھا، ہے نا بھائی، پھر تو کوئی صحابی نہیں جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کی زندگی کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی زندگی بھی، گھر کی زندگی کو بھی محفوظ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازواج کا حکم دے دیا کہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتنی چاہے شادی آپ کریں، آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے نکاح کیے ہیں جس کی تفصیلی ذکر جو ہے محمد بن آدم الاتوپی حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن نسائی کی جو سب سے بڑی شرح، آج تک اتنی بڑی شرح دیکھنے میں نہیں آئی، سنن نسائی کی شرح ذخیرۃ العقبہ کے نام سے جو مکے سے چھپی ہے، اس کے اندر انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 9 عورتوں کے علاوہ بھی، یہ تو امہات المومنین ہے نا، ان کے علاوہ بھی بہت ساری عورتوں سے نکاح ہوا، لیکن ان کو امہات المومنین کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ فہمتم شباب ولا ما فہمتم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ امہات المومنین کا شرف کس کو ملے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ محدث عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی کے اندر فرماتے کہ جن خواتین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے تعلقات قائم فرمائے وہ ہیں امہات المومنین۔ کیا سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریپیٹ کروں، جن عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات قائم کیے جسمانی، ان کو شرف ملا ہے امہات المومنین کا۔ ان سے پھر اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کی ماں قرار دیا ہے اور نکاح حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر، اللہ اکبر، اللہ غنی کی رحمت کرے ابن عساکر کو رحمہ اللہ، ایک قول نقل کیا ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی نے آ کر امی عائشہ سے کہا کہ ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم، اور وہ کہتا ہے کہ آپ ام المؤمنین نہیں ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ ان کی ماں نہیں ہو، وہ بالکل تو ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپ کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو گالی دے رہا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹے بالکل صحیح تو کہہ رہا ہے، وہ مجھے گالی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے، تو میں تو مومنوں کی ماں ہوں، اس کی ماں تھوڑی نہ کوئی ہوں جو مجھے گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ام سلمہ ہیں، جویریہ ہیں، حفصہ ہیں، سودا ہیں رضی اللہ عنہن، یہ سارے مستقل مدرسے تھے خواتین کے، اللہ اکبر، مستقل مدرسے تھے خواتین کے، جو کہ خواتین صبح جاتی تھیں اور ہماری ماؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی مبارک زندگی کے بارے میں پوچھتی تھی اور وہ سنت کو لوگوں کے درمیان خوشبو کی طرح پھیلاتی تھی۔ اللہ، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، انہوں نے بڑے ہی زبردست مسائل، جو کہ باریک مسائل ہیں جس پر عام عورت کو حیا آ جائے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر گریز نہیں کیا اور ان مسائل کو پوچھ کر امت کی عورتوں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعدد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے کیا تھا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ضرورت کی وجہ سے نکاح کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے نکاح کیے ہیں اس نکاح کا سبب تھا امت کی عورتوں کو تعلیم اور تعلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کو نام سنا ہے زرکشی کا؟ ان کی ایک کتاب ہے الاستدراک العائشہ تھا، امام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بڑے بڑے صحابہ نے ان سے جو ہے مسائل پوچھے۔ انہوں نے ذکر کیا ابو بکر بھی آتے تھے، عمر بھی آتے تھے، عثمان بھی آتے تھے، علی بھی آتے تھے، اور دیگر درجنوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری ماں عائشہ کے پاس آتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ نبوت کے موتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اول روز سے ہی اس کی تعلیم اور تعلم کا حکم دے دیا، اور باقاعدہ محدثین نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین اکرام رحمہم اللہ نے تعلیم اور تعلم پر کتابیں لکھی ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک بڑی عظیم قسم کی کتاب لکھی ہے آداب السامع کے نام سے، اور اسی طرح الفقی والمتفقی کے نام سے لکھی ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر 2 جلدوں پر مستقل کتاب لکھی ہے جامع البیان کے نام سے، اور اسی طرح سے علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الکلام کے نام سے 5 جلدوں پر اس مسئلے پر کتاب لکھی کہ کس طرح سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہی زمانے کے اندر اس کا سارا سلیبس، اس کا سارا سبجیکٹ اور اس کے سارے آداب نبی پاک نے امت کو سکھا دیے۔ بخاری شریف لے لیں، زیادہ دور نہ جائیں، بخاری شریف لے لیں، بخاری شریف کا کتاب العلم کا مطالعہ کر لیں۔ کتاب العلم جو ہے بخاری شریف کی، کتاب العلم کو آپ دیکھ لیں، پہلے باب سے لے کر کتاب العلم کے آخری باب تک یہ ساری جو بحث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو فرمائی ہے، اور ترجمۃ الباب سرخیاں قائم کر کہ جس طرح مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کیسے علم حاصل کرتے تھے۔ وہیں پر انہی جگہ پر کتاب العلم میں نکل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث نمبر جو ہے 80 ہے، صحیح بخاری کتاب العلم
جلد نمبر 1 فتح الباری کے ساتھ، چیپٹر نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 80 ہے، رقم الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، انصاری صحابی کو کہتے ہیں کہ بھائی کام دھندہ بھی کرنا ہے، پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ، ہے نا۔ آج تو ہم اپنی پہلی پریورٹی جو ہے وہ پیٹ لگاتے ہیں کہ یار ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا دین حاصل کرنے کا، کہاں سے کریں، پیٹ کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا، ایک تجویز دی، اور یہاں طالب علموں کے لیے بھی بڑی اچھی تجویز ہے، اگر جو طلباء ہیں نا جو حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کی بڑی زبردست تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، ایک دن تم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھو، پورا دن، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں جاتے، پورا دن تم نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرو، اس کو یاد کر لو، اس کو لکھ لو، اور جب رات کو میں آؤں گا تو وہ سارا علم کے سبق مجھے دے دینا۔ اللہ۔ اور دوسرے دن تم کام پر چلے جانا، اور جو میں کام کر کے آیا، جو میں نے کمایا، میں آدھا آدھا کر لوں گا، علم کو آدھا آدھا تم کرو، کمائی کو آدھا آدھا میں کروں، علم مجھے دے دو، میں کمائی کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ اور کہتے کہ دوسرے روز تم چلے جانا کام پر، اور دوسرے دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا رہوں گا، اور جو آپ مجھے تعلیم دیں گے میں اس کو یاد بھی کروں گا اور میں اس کو لکھوں گا، جب رات کو تم آ جاؤ گے تو کمائی میں سے آدھا آدھا کر لینا، اور علم میں سارے کا سارا تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ ایک نسخہ، ایک ٹوٹکا پتہ چلا، 15 دن کام کرو، 15 دن حدیث پڑھو، اللہ تعالیٰ اس 15 دنوں کے اندر ایسی برکت دے دے گا، یا دن کا کچھ حصہ علم حاصل کرنے کے لیے لگا لیں، اور باقی حصہ جو ہے آپ ذریعہ معاش میں لگا دیں، باقی جو حصہ آپ ذریعہ معاش کریں گے اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ آپ کو یاد نہیں ہے وقت کے جو محدث گزرے ہیں، محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے بھائی، یہ بڑے عظیم محدث تھے نا، اللہ اکبر۔ یہ گھڑی بناتے تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے گھڑی کا کام کرتے تھے، اور لکھتے ہیں اپنی سوانح حیات میں 2 گھنٹہ، پورے دن میں 2 گھنٹہ کام کرتا تھا، باقی 22 گھنٹہ جو ہے میں مصر یا قاہرہ کے مکتبے کے اندر بیٹھ کر علم حدیث کو پڑھتا، اور پھر اس کے بعد تحریر کرتا، اور اللہ نے کیسا نوازا، 2 گھنٹے کے کام میں سارے ضرورتیں بھی پوری کر دیں، اور پھر جو 22 گھنٹے کا جو کام تھا علم حدیث کا، اتنا شاندار کام ہوا کہ 60,000 حدیثوں پہ انہوں نے تخریج کی ہے۔ کتنی؟ 60,000 حدیثیں۔ دیکھ لیں آپ سلسلۃ الصحیحہ والضعیفہ، ارواح الغلیل دیکھ لیں، صحیح ترغیب ضعیف ترغیب دیکھ لیں آپ، صحیح ابو داؤد، صحیح ضعیف ابو داؤد، اب یہ سب دیکھیں سیاہ ستہ پر انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ الگ بات ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی بڑی غلطی کرتا ہے، ہم اس میٹر پہ نہیں آتے، لیکن ہم اس مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کام کیا لے لیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور بھائی ہماری حافظ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہماری جو ہے حافظ پوری نہیں ہوتی، ورنہ ضرورت تو ہماری بھی جو بنیادی ہے وہی ہے جو صحابہ کرام کی ہوتی تھی، وہی روٹی کھانی ہے، ان کو بھی وہی روٹی کھانی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر جو مقام عطا کیا تھا، اس میں لکھنے اور پڑھنے کے فن کو ترویج دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک پورا نظام مقرر کر دیا تھا، اور باقاعدہ میں نے اس کے اوپر میرے مقالات انشاءاللہ آ رہے ہیں، اس مقالات کے اندر یہ پورا آرٹیکل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وہی ہیں وہ 60 کی تعداد کے قریب تھے۔ کتنے؟ 60 کے قریب۔ اور کاتبین آپ دیکھیں کہ کیسے شاندار قسم کے کاتبین تھے۔ ایک تو کاتب وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا تو معاملہ دنیاوی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری جتنی بھی کتابیں اس وقت مارکیٹس کے اندر آ رہی ہیں، چاہے وہ عربی کتابیں ہوں یا چاہے اردو کتابیں ہوں، اس میں غلطیوں کے انبار ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے نوٹ کرنے والا ہے، غلطیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کمپوزنگ کے اندر غلطی ہو گئی، ناشر نے غلطی کر دی، جو ناشرین جو ہے نا انہوں نے غلطی کر دی، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کیا کتاب کا نام ہوتا ہے اور کیا لکھ دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں جو صحابہ کرام تھے نا، وہ جو کاتبین تھے، وہ جب لکھتے تھے نا نبی پاک کی بات کو،
تو نبی علیہ السلام کی بات کو یہ اس لیے لکھتے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس بات کو لکھنے میں میرے جنت کا حصول ہے. اور آج ناشرین یا کمپوزر الا ماشاء اللہ جو حدیث کو ٹائپ کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. حرام نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں آپ کو مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، میں آپ کو. اللہ اکبر. یہ ناشرین کی غلطیوں کے اوپر کہ یہ جو ناشرین جو کتابیں نشر کرتے ہیں نا، کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، ان کے پاس جو ہے نا ایک ناشر آیا کتاب لینے کے لیے. تو اس نے کہا کہ جی مجھے سنن کبریٰ چاہیے، سنن الکبریٰ، سنن الکبریٰ، السنن کبریٰ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے کمرے میں جاؤ، سیدھے والی الماری کی پہلی کباٹ کے اندر جو ہے نا سیدھے ہاتھ پر رکھی ہوئی سنن کبریٰ. اب وہ گیا تو وہ ملی نہیں ان کو، تلاش کر کے تھک گیا. پہلی دفعہ گیا، دوسری دفعہ گیا، تیسری دفعہ آتا کہتا استاد جی ملی نہیں وہ کتاب سنن کبریٰ. ہاں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. کہنے کو وہ کون سی؟ کہتا ہے کہ سنن کبری. کبریٰ الف لام کاف با را اور یا جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن بندہ دیکھے گا نیا آدمی تو کبری پڑھ لے گا اس کو. سنن کبری رکھی ہوئی ہے، کبریٰ نہیں رکھی ہوئی. تو یہ ناشرین کا حال ہے ہمارے یہاں. یہ کیا حال ہے؟ یہ ناشرین کا حال ہے. اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو جو ہے نا، اللہ اکبر. یہ ایک شیخ آئے تھے ادھر، باہر سے ایک آئے ادھر، تو وہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر گئے. یہ تقریباً میں پارٹیشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ سعودیہ کے اندر جو ہے نا ایک جگہ پر ایک امام تھے، غالباً بیت اللہ خانہ کعبہ کے ایک امام تھے، دہلان نام تھا ان کا، دہلان، امام دہلان. تو انہوں نے نا ایک کتاب لکھی تھی ابو طالب کے اوپر. نبی سمجھو چچا تھے نا ابو طالب. ابو طالب کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ابو طالب جنتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، بخاری مسلم کی روایات ہیں. تو ان کے خلاف ایک شیخ نے کتاب لکھی، صیانۃ الانسان من وسوسۃ الدہلان. تو ابھی یہاں سے ایک اجمی بیچارہ گیا، سعودیہ گیا، وہاں پر اس نے کہا کہ سلام دعا کے بعد کہتے کہ وَهَذَا الْكِتَابُ صِيَانَةُ الْإِنسَانِ عَنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ. وہ جو مکتبے والا تھا نا، وہ دراصل جو وہاں کا جو امام دہلان تھا نا، اس کا کوئی معتقد تھا. اس کو غصہ آ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب کو جو شیطان کہہ رہا ہے، جبکہ کتاب تھی صیانۃ الانسان عن وسوسۃ الدہلان. اس نے دہلان کی جگہ شیطان کر دیا. تو پھر یہ ہو گیا نا کہ جی شیطان کے جو وسوسہ جو ہے یہ دہلان کو شیطان بنا دیا. اس نے غصے سے مار پیٹ کر باہر نکال دیا. کہتا ہے کہ وہ جب میں مار کھا کر جب نکلا تو دوسرے مکتبے میں پہنچا، مجھے سمجھ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیوں مارا. اجمی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی کتاب تھی. کہتا ہے دوسرے مکتبے میں گیا تو میں نے یہی کہا صیانۃ الانسان عن وسوسۃ الدہلان، شیطان. تو کہتا ہے مکتبے والا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا. بولے اتنا لوٹ پوٹ ہوا ہے کہ وہ کتاب نکالی اور کہتا ہے کہ یہ فری کتاب ہے، تم نے اتنا بڑا لطیفہ چھوڑا ہے کہ تم نے دہلان کو شیطان بنا دیا. بولو لو یہ ہماری طرف سے فری ہے تمہارے لیے کتاب. تو ایسی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ لکھنے کے پڑھنے کے فن جو جب ترویج نہیں ہوتی اور جب کسی علوم کے اوپر جو ہے ہمیں اس کی مہارت نہیں ہوتی تو ہم غلطیاں کھاتے رہتے ہیں. تو بات کہنے سے مگر یہ تو لطیفہ میں نے سنایا آپ کو، یہ حقیقت ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو بتانے سے مراد یہ کہ صحابہ اکرام کے دور میں جب حدیثیں لکھی جا رہی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرواتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا تو آتا نہیں تھا، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا. یہ قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے اور کئی حدیثیں اس کے بارے میں جو ہے وہ گواہ ہیں اس کے اوپر. لیکن صحابہ فرماتے کہ جب ہم لکھ لیتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا ہے. جب سناتے ہم اگر اس کے اندر کوئی کریکشن ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں ہاتھ کریکشن کروا دیا کرتے تھے. اور پھر بس اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کروا دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کر دیا اس عبارت کو، تو یہ قیامت تک کی حفاظت اللہ کے ذمے میں آ گئی.
پھر اس کے اندر جو ہے وہ اصل چیز کبھی بھی نہیں ہٹے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو۔ تقریباً تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 114 خطوط دیے ہیں۔ جو بڑے بڑے وڈیرے تھے نا، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، 114 خطوط بھیجے ہیں آپ نے۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے کسی صحابی سے تو اس کی ماسٹر کاپی وہاں پر پہنچا دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہتے کہ بھئی اس کی کاپی کر لو، بھائی ہے اس کی کاپی کر لو، ایک کاپی ماسٹر کاپی اپنے پاس رکھو اور دوسری جو کاپی نمبر 2 ہے اس کو بھیج دو۔ ایسا نہیں کرواتے تھے، بلکہ آپ بھیج دیتے تھے، بھائی یہ لو، یہ ماسٹر کاپی بھیج دو اس کو۔ تو یہ جو خط چلا گیا اب کیا کریں اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اس لیے نہیں تھا اس خط کے ضائع ہونے کو کہ وہ خط تو وہاں ضائع ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے جو بات یاد کروائی، جو لکھوائی، یہ قیامت تک ضائع نہیں ہوگا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ نعم، کیسے؟ مقوقس کو خط لکھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقوقس کو، بادشاہ کو، وہ گم ہو گیا، آج بھی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ 1900 عیسوی کے بعد میں اس کے درمیان کے حصے کے اندر یہ مصر کی ایک جگہ کھد رہی تھی تو وہ خط ملا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، ورنہ اتنے عرصے وہ خط مفقود رہا۔ اسی طرح سے صحیفہ حمامی منہ بھی مفقود رہا، لیکن وہ پورے کے پورا نسخہ جو 58 ہجری میں لکھایا گیا تھا، وہ سارے کے سارا نسخہ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تقریباً۔ تو یہ لکھنے کا، پڑھنے کا فن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت جو ہے لکھی پڑھی ہونی چاہیے، امت جو ہے ان پڑھ نہیں ہونی چاہیے، امت لکھی پڑھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ اکرام کو تشکیل دیا کہ جو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو عبرانی بھی آتی تھی، صحابہ اکرام کو فارسی بھی آتی تھی، بلکہ ایک چھوٹے بچے تھے 9 یا 10 سال کی عمر کے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فارسی بھی لکھنا آتی تھی، ان کو عربی بھی لکھنا آتی تھی، ان کو دوسری کتابوں کے ترجمے بھی کرنے آتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ان کی امی نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت پر لگا دیا تھا، چھوٹی سی عمر میں۔ اور ایک نبی علیہ السلام کا ایک پورا، آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک گروپ تھا جو رسول وسلم کے ساتھ چلتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کہیں تشریف لے، حتیٰ کہ حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو حاجت پر بیٹھنے کے تقاضے کو، جو بیٹھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی سارا نقل کر دیا۔ سلمان فارسی سے ایک شخص نے کہا نا، جو اہل کتاب سے تھا، کہ یار تمہارے نبی کیسے ہیں؟ ہر بات بتا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں تو ہمارے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، یعنی کسی مرحلے کے اندر اور کسی مسئلے کے اندر ہمیں تعلیم کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر بات میں ہماری رہنمائی کر دی، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور ایسے نہیں کرنا، اور اس طرح سے نہیں کرنا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ سنت کا ذخیرہ کتنا عظیم ذخیرہ ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا جو جامع کراچی ہے نا، جامع کراچی، جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی حفظہ اللہ، اہل علم شخصیتیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بغیر کسی تعصب کے علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ تو تقی عثمانی صاحب جو ہے، ابھی آپ دیکھیں نا، بڑی کمال کی بات بتاتا چلوں میں آپ کو، 110 جلدوں پر، کتنی جلدوں پر؟ 110 جلدوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث کو جمع کروا رہے ہیں، ضعیف بھی، صحیح بھی، حسن بھی اور موضوع بھی، یعنی جہاں بھی کوئی مرفوع روایت ملی ان کو وہ وہاں جمع کروا رہے ہیں، اور تقریباً 110 جلدوں پر جمع کروا رہے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے؟ اختلاف اپنی جگہ پر، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، آپ کے ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ کر رہے ہیں کہ اب بھی ایک نیا کارنامہ آ رہا ہے امت کی طرف سے۔ نبی پاک کی امتی ہے نا بھائی، یہ لوگ بھی امت کی طرف سے آ رہا ہے نا، 110 جلدوں پر۔ تو ہمیں تو فخر ہے بقدر ایک مجموعی امت کے، بقدر ایک مجموعی امت کے، کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے نبی کے اقوال اور افعال کو اتنا محفوظ نہیں کر سکا، بلکہ کر ہی نہیں سکا جتنا یہ امت محمدیہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا کہ اس امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم فرمانے کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کو بھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ نہیں کیا بلکہ محفوظ ترین کر دیا۔ آپ دیکھیں نا امام ترمذی کی شمائل، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کیسی پیاری پیاری سنتیں بھائی، ایک ایک طریقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اسی طرح سے دیکھیں قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب الشفا فی احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دیکھ لیں آپ۔ پھر اس کے اوپر اس کی شرح کی گئی نسیم الریاض کے نام سے، نسیم الریاض کے نام سے 7 جلدوں پر شرح ہوئی ہے۔ یہ ملتان کے ایک مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے، نسیم الریاض، آپ دیکھیں۔ پھر اسی طرح سے سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب آپ دیکھیں الخصائص الکبریٰ کے نام سے، نبی علیہ السلام کی کیا کیا خصائص کو ذکر کیا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر۔ تو بھائی بات یہ کہ سارا چیزیں انحصار رکھتی ہیں لکھنے پڑھنے کے فن پر، اور محدثین بڑے قدر کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں لکھنے پڑھنے کو معاملات کو رکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھنے پڑھنے کا فن، دین کا فن کس سے حاصل کیا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کتاب الزہد میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ان یلتمس العلم من الاصاغر۔ یہ حدیث اگر آپ اس کو زمانے کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کریں نا تو اس زمانے کے اندر حدیث بالکل فٹ ہو جاتی ہے۔ کیا نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یلتمس العلم، لیا جائے گا علم، علم کو حاصل کیا جائے گا، من الاصاغر، نیچ لوگوں سے، صغیر لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے۔ اصاغر کے معنوں میں علامہ حازمی نے الاعتبار والے، علامہ حازمی الاعتبار والے، الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ والے، انہوں نے اور ایک اور محدث نے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اصاغر ہے نا، اس کے 2 معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے اصاغر لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ 2 معنی ہیں، وہم اہل بدع، ایک مطلب یہ کہ بدعتی لوگ ہوں گے یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ بے دین لوگ ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں بے دین لوگوں سے علم حاصل کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ اور بے دین لوگ یعنی جن کو دین کا علم نہیں ہوگا، اور وہ خود ٹیلی ویژن پر آ کر، میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی میں تو پہلے جھاڑو بیچتا تھا، میں تو عطر بیچتا تھا، اور میں تو یہ بیچتا تھا، اور میں تو وہ کرتا تھا، زندگی بھر میں نے کچھ نہیں پڑھا، اور آج اسی سے امت کا ایک وافر مقدار لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ فہمتم شباب نہ فہمتم؟ سمجھ گئے اشارہ؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا، آج جو میڈیا کے اندر اس وقت میڈیا اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک پروگرام حافظ شریف صاحب نکالیں، فیصل آباد والے، اس کے ویوز جو ہے وہ 26 یا 27، 28، 29، 30 لوگوں نے دیکھا۔ تیر لگ گئی تو 100 پر پہنچ گئے پورے ہفتے میں۔ ایک پروگرام حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ نکالیں، 100، 50، 80۔ ایک پروگرام شیخ ارشاد القصری نکالیں، 80، 100، 125، 126، 125۔ پورے ہفتے کی کارگزاری بتا رہا ہوں بھائی۔ ایک پروگرام جو ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظ اللہ نکالیں، 500، 400، 600۔ اللہ اکبر۔ اور ایک پروگرام مرزا نکالے، ایک پروگرام غامدی نکالے، تو آپ دیکھ لیں ایک دن کے اندر لاکھوں کے اندر۔ بھائی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کس سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ٹافی ہوتی ہے نا، میٹھی ٹافی چسکے والی، جو کہ کھا کے منہ میں رکھ کر سو جا تو صبح دانت خراب ہو جائے۔ ان کے مسئلے بھی ایسے ہیں کہ رات کو سن کر سو جا تو صبح آپ کا معدہ، دین کا معدہ خراب ہو جائے گا۔
اور جو صحیح معنی کے اندر علم دین دیتے ہیں ان سے کوئی علم حاصل کرنے والا ہی نہیں ہے. مبنی علی الحقیقہ، حقیقت پر مبنی ہے. آپ دیکھیں تو آج تو ہمارے پاس تمیز ہی نہیں ہے نا کہ دین کا علم حاصل کس سے کرنا ہے. بدعتی لوگوں سے تو ہم دین حاصل کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے خطیبوں کو میں نے سنا ہے، میں نام نہیں لے رہا، عام بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے خطیب ہیں، میرے دوست ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ارے شیخ صاحب ٹائم کب ملتا ہے جمعے کی تیاری کا؟ ٹائم نہیں ملتا. جمعرات کی رات کو کسی کا بھی پروگرام نکال لیتے، کان میں ایئر فون لگا دیتے، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، اسی کے پروگرام کو کاپی مارتے ادھر پیسٹ لگا دیتے ہیں، ہو گیا جمعہ. تو پھر اب جب ایسا ہوگا تو پھر آپ بتائیں کہ امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ اس قسم کے علماء کا ذکر ہے نا، حافظ ذہبی نے کیا ہے سیر اعلام النبلا میں. دیکھیے کبھی سیر اعلام النبلا، بڑی پیاری کتاب ہے. حافظ ذہبی نے ایک بندے کے ترجمے میں ذکر کیا کہ اس کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو رفع الدین ہے نا، یہ رسول کی سنت ہے، سنت متواترہ ہے. تو اس نے خطیب نے کہا کہ ارے بھائی اس کا حکم ہی عمر رضی اللہ کے دور میں نازل ہوا ہے. سمجھے؟ کہہ رہا ہے اس کا حکم، رفع دین کا حکم عمر رضی اللہ کے دور میں نازل ہوا ہے. یعنی وہ ایسا بیچارہ خطیب ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ حکم نازل نبی علیہ السلام کے ساتھ اوپر ہوگا کہ عمر کے دور میں ہوگا یا عمر رضی اللہ پر ہوگا. اتنا ہی نہیں پتا کہ وہی نازل کس پر ہو رہی ہے. تو حافظ ذہبی بتانا یہ چاہ رہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی عجیب لوگ ہیں. باقاعدہ آپ کو کیا بتاؤ، وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے ہم باتوں میں. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الحمقاء والغافلین. دیکھیے احمقوں اور غافل لوگوں کے نام سے کتاب لکھی ہے انہوں نے. مجلد ہے، مجلد نہیں ہے، مجلد ہے. کہتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی نے نا عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھائی اور امام اعمش اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر. سورہ بقرہ سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چلتے 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 سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء پڑھ لی، سورہ اعراف پڑھ لی اور پھر جا کے سلام پھیرا. امام اعمش فرمانے لگے، امام اعمش کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ اکبر. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو نماز و صبر کے ذریعے مدد چاہو اور یہ بہت بھاری ہے سوائے عاجزی کرنے والوں کے. تم لوگ عاجز نہیں ہو، اس لیے یہ ساری نماز کی میری لمبائی تمہارے اوپر بھاری پڑ گئی ہے. اب عقل کے اندھے آدمی، اس آیت کا تعلق اس سے تھوڑی نہ کوئی ہے کہ تم فرض نمازوں کے اندر آدھا قرآن پڑھ دو. تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الحمقاء والغافلین کے اندر اس کو ذکر کیا. کہتے کہ اس قسم کے بھی غافل لوگ ہیں. اللہ 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 اکبر. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا کہ جو رات کے اوپر فرض نماز کے اندر وہ اتنی لمبی لمبی صورتیں اور 4 پارے پڑھ دیں اور پھر اس کے اوپر آپ کو یہ دلیل دے دے کہ آپ عاجز کرنے والوں میں نہیں ہے. ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے بچنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ آخری بات، اللہ اکبر. اب علم حاصل کس سے کیا جائے؟ علم اس سے حاصل کیا جائے کہ جس کا منہج کتاب اور سنت ہو، قال اللہ و قال الرسول کا منہج ہو. اور اگر میں اس پر آپ سے بات کرنا شروع کر دوں گا تو پھر یہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے، ایک بڑا لمبا چوڑا علم ہے. بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ علم اس سے حاصل کریں کہ جو علوم شریعہ سے وابستگی رکھتا ہو، جس کی زندگی میں قال اللہ و قال الرسول ہو، جو سلف صالحین کے منہج کو پروموٹ کرتا ہو، جن کی زندگی سنتوں سے واضح ہو، جو رافضی نہ ہو، جو بدعتی نہ ہو، جو منکر حدیث نہ ہو، جو معزات کا منکر نہ ہو، خالصتاً صحابہ کے منہج پر ہو. ان سے علم حاصل کرنا ہے. تو بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. میں اصل میں کسی کا مہمان آیا ہوا ہوں
ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ دل جمی سے بیٹھے ہوئے ہیں میں اور بھی کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کرتا اس حوالے سے، لیکن اسی پر اکتفا ہے۔ اور اسلوب جو میرا تھا وہ یہی تھا کہ علم جو ہے ہم نے حاصل ان لوگوں سے کرنا ہے کہ جو کتاب و سنت کے داعی ہیں اور جو صحیح منہج پر ہیں، اور علم حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے روز اول سے ہی حکم دے دیا ہے تاکہ ہم تمام برائیوں سے اور تمام خرافات سے محفوظ رہ سکیں، اور اس کے محفوظ رہنے کا واحد حل ہے علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہ